ایک بار کہہ دیں غوث اعظم کے نام پہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کون سمجھے گا؟ ارے آپ کے سر مبارک کو کون سمجھ پائے گا؟ آپ غوث اعظم کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ہند کے راجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں، صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر بھی یہ اولیاء اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی! آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے بڑے پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے خیر۔ سیدی سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضور حافظ ملت، یہ حافظ ملت جو تھے یہ مراد آباد شہر کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ مراد آباد شہر کے رہنے والے۔ ان کا جو ادارہ ہے، انہوں نے جو مدرسہ قائم کیا ہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، یہ یو پی میں پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ہندوستان کا شاید سب سے بڑا ادارہ ہے۔ آج کے وقت میں جتنے بڑے بڑے علامہ آپ دیکھیں گے، چاہے ہاشمی میاں ہوں، چاہے عبید اللہ خان اعظمی ہوں، چاہے قمر الزماں جو لندن میں بیٹھے پوری دنیا کے مسلم سیکریٹری ہیں وہ ہوں، یہ سب نے حافظ ملت کے مدرسے سے پڑھائی حاصل کی ہے۔ اتنی بڑی یہ ان کی درسگاہ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک غریب انسان سیدی سرکار حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، سرکار مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، سرکار کوئی عمل بتا دو، سرکار کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتا دو کہ جس کو میں پڑھوں اور پڑھنے کے بعد میں دولت مند ہو جاؤں۔ اے غوث اعظم کی 11ویں میں عقیدت میں آنے والوں، غوث اعظم کا ذکر عقیدت سے سننے والوں، اپنے مقدر پر ناز کرو، اور یہاں آئے ہو تو اپنی دل کی تختی پر یہ لکھ لکھ کر لے کر جاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کی برکت کیا ہے یارو۔ اب حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں غریب انسان ہوں، میں بے بس انسان ہوں، سرکار کرم فرما دو، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو جس کو میں پڑھ پڑھ کے مالدار بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، میرے کاروبار میں برکت ہو۔ یارو تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ ارے تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، آج غوث اعظم کی وصال کی اصل تاریخ ہے۔ آج تمہارا جنون اور تمہاری یہ محبت غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جس کا یقین ہے کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا یارو کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، سبحان اللہ ہے، جیسے رائی کا دانہ۔ یارو یہاں بھی جو غلام بیٹھے ہیں
وہ تو اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں غوث اعظم نے فرمایا تو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ لو ساری دنیا غوث اعظم کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی عداوت ان کو مبارک، ارے ہماری محبت ہم غلاموں کو مبارک۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یارو توجہ کرنا، یا صرف بریانی کھانے کے لیے نہیں، صرف مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ غوث اعظم کے غلاموں میں نام لکھوانے بھی آئے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے بھی آئے ہیں۔ اب جب غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، یارو تو کچھ نے جو غلام تھے تسلیم کر لیا، کہا کہ آقا ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ بدعقیدہ بھی اس دور میں تھا، کچھ ظالم بھی اس دور میں تھے جنہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ غوث اعظم تو ایسے ہی دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے ہمارے شبد سن کے کچھ کہتے ہوں گے، بے وقوف بناتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم پوری دنیا کو ایسے دیکھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ؟ یارو یہ بھی بتاؤں گا، لیکن آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کا راجہ جب اجمیر کی دھرتی پر آیا تو پرتھوی راج چوہان نے پانی کو بند کر دیا، کہا کہ امیر پیے، غریب پیے، بیمار پیے، ہر ایک پانی پیے، لیکن معین الدین غریب نواز کو پانی نہ دیا جائے گا۔ جب اتنا کہا گیا تو غریب نواز کا ایک غلام جب پانی لینے کے لیے گیا تو سپاہیوں نے کہا پانی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب غلام مایوس ہو کر غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا اے سرکار ہمارے لیے پانی کو منع کر دیا گیا ہے، دیکھو دیکھو وہ تو غوث اعظم ولیوں کے امام ہے، یہ تو غریب نواز ہے۔ غریب نواز نے ایک چھوٹا سا کٹورا دیا اور کٹورا دینے کے بعد میں کہا اے میرے غلام، اے میرے چاہنے والے، تو انا ساگر کے قریب جا اور انا ساگر کے قریب جا کر اس پیالے کو وہاں رکھ دینا، اس کاسے کو وہاں رکھ دینا، اس کٹورے کو وہاں رکھ دینا، اور انا ساگر سے جا کے کہہ دینا کہ تجھ کو خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، تجھ کو غریب نواز نے بلایا ہے۔ یارو تاریخ کے اوراق کو پلٹو، جیسے ہی انا ساگر کے کنارے اس نے وہ کٹورا رکھا اور انا ساگر سے کہا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا انا ساگر اکٹھا ہو گیا اور اس کانسے میں سما گیا۔ تبھی ہم یہ کہتے ہیں ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاغان زمانہ کی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب غریب نواز کی ولایت کا یہ حال ہے تو مدینے کے تاجدار کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب میرے غوث اعظم نے بھی یہی فرمایا کہ میں ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ایسے پوری دنیا دیکھ رہا ہوں۔ تو چند لوگ تھے مخالف، وہ کہنے لگے کہ ایمی یہ تو دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں یارو، معاذ اللہ۔ اب انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا۔ میٹنگ کیا تھی؟ مشورہ کیا تھا کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کریں گے، معاذ اللہ۔ ارے وہ ولیوں کا امام، وہ پیروں کا پیر، وہ شہنشاہ بغداد، اس کا امتحان لیں گے۔ اب امتحان بھی کیسا تھا، توجہ کرنا یارو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک چارپائی لائی جائے، ایک منجا لایا جائے، اس پہ ایک زندہ انسان کو لٹایا جائے اور اس زندہ انسان کے اوپر سفید کپڑا ڈالا جائے
جو کفن کی طرح لگے، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے اور یہ اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے سرکار جنازہ پڑھا دو، جنازہ لے کر آئے ہیں۔ اب غوث اعظم تو دنیا کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، جب وہ جنازہ پڑھائیں گے تو انہوں نے سیٹ پیٹ کر لیا کہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوگا جب غوث اعظم پہلی تکبیر کہیں تو تو خاموش رہنا، اور جب دوسری تکبیر کہیں تو کپڑا ہٹا دینا، اور جب تیسری تکبیر کہیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا۔ جب تو اٹھ کے بیٹھے گا تو ہم غوث اعظم سے کہیں گے کہ تم تو دنیا کے دیکھنے کی بات کرتے ہو، تمہیں تو یہی پتہ نہیں سامنے زندہ لیٹا ہے یا مردہ لیٹا ہے۔ انہوں نے یہ چاہا امتحان لینا ہے، لیکن واہ رے غوث اعظم کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا سمجھیں گے غوث اعظم کو؟ اب ایسا ہی ہو گیا، اس کو 4 آدمیوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ یارو توجہ کرنا، جب کندھے پہ اٹھایا غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے سرکار جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو میرے غوث اعظم نے آنکھوں کو بند کیا، جب آنکھوں کو بند کیا تو آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد فرمایا کسی اور سے جنازہ پڑھوا لو، کیونکہ غوث اعظم یہ جانتے تھے کہ میں نے پڑھا دیا تو پڑھ جائے گا، اگر پڑھا دیا تو پڑھ جائے گا، کیونکہ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا امام بنایا ہے۔ اب توجہ کرنا، اب غوث اعظم نے فرمایا کسی اور سے پڑھوا لو، تو وہ کہنے لگے ایک تو میت اور اوپر سے آپ کہتے ہو کسی اور سے پڑھوا لو، ہم کہاں جائیں لے کر؟ میرے غوث اعظم سے پھر ضد کرنے لگے کہ آپ ہی پڑھاؤ، تو میرے بڑے پیر نے پھر منع کیا لیکن وہ نہ مانے، تو میرے غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ اس کا ولی کون ہے نا کہ جنازہ جب پڑھاتے تو اجازت لیتے ہیں گھر کا مالک کون ہے نا ایسا، اس کا ولی کون ہے؟ تو ان مخالفوں میں اس کا باپ بھی موجود تھا، باپ آگے بڑھا بولا میں اجازت دیتا ہوں پڑھاؤ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا، وہ یہ نہیں پہچانتا تھا کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران ایک چیل جو آواز نکال رہی تھی، زور زور سے چلا رہی تھی، اس چیل کی آواز سے آپ کے تقریر میں خلل پڑ رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کا اشارہ چیل کی طرف کیا تو چیل کے 2 ٹکڑے ہو گیا، سر الگ گرا، دھڑ الگ گرا۔ غوث اعظم کی شان وہ ہے۔ اب غوث اعظم سے ضد کرنے لگے تو میرے غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھا دوں، کہا پڑھا دو۔ ہم میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنازہ رکھا گیا، میرے غوث اعظم نے جنازے کی نیت کر لی، اور جب جنازے کی نیت کر لی پیچھے والوں نے بھی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا۔ پیچھے والے بڑے خوش تھے کہ آج غوث اعظم کو ہم ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے معاذ اللہ۔ اب پہلی تکبیر ہو گئی، وہ پیچھے خوش تھے کہ یہ حرکت میں آئے، دوسری تکبیر ہو گئی، اب باپ کہتا ہے ساتھ والا کہتا کپڑا ہٹاتا کیوں نہیں، اب تیسری تکبیر ہو گئی تو وہ دل میں کہتے تو کھڑا ہوتا کیوں نہیں، یارو چوتھی تکبیر ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں طرف سلام بھی پھیر دیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو لڑکے کا باپ دوڑ کر آگے بھاگا، اور اس نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ گھر سے لائے تھے تو زندہ تھا، لیکن اب کپڑا ہٹا رہا ہے تو وہ مر چکا ہے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء
ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کون سمجھے گا غوث اعظم کو یارو؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب غوث اعظم کا علم اتنا ہے تو مدینے والے تاجدار کا علم کتنا ہوگا، ہے نا؟ خیر آؤ، اب حضور حافظ ملت، جو میں کہہ رہا تھا نا، حافظ ملت کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار کوئی وظیفہ بتا دو، سرکار کوئی پڑھنے کے لیے دعا بتا دو، سرکار کوئی مجھے عمل بتا دو جس عمل کو میں کرتا رہوں اور مالدار ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یارو توجہ کرنا، جو بھی غوث اعظم کے غلام ہیں وہ بھی اپنی دل کی تختی پر یہ لکھ لینا۔ تو حافظ ملت فرماتے ہیں کہ یہ بتا تو کچھ تو کما لیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سرکار ہاں کچھ نہ کچھ تو کما ہی لیتا ہوں۔ تو کہا آج سے میری بات کی ایک گانٹھ باندھ لے کہ جتنا بھی تو کمائے اس میں سے 1 آنا 2 آنا یا آج کی زبان میں سمجھو 1 روپیہ یا 2 روپیہ جتنا بھی ہو سکے غوث اعظم کی 11ویں کے نام سے ایک جگہ اکٹھے کرتے رہا کر۔ جیسے ہم کہتے ہیں گلک، گلک کہتے نا، کہتے یہ سمجھ لو، یعنی روزانہ جو تو کمائے غوث اعظم کی نیاز کی نسبت سے اس کو الگ جمع کرتا رہا۔ جب مہینے کی 11ویں آئے تو اس پیسے کو نکال اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلا دیا کر۔ سبحان اللہ، دلا دیا کر، اور دلانے کے بعد خود بھی کھا لیا کر، پڑوسی کو بھی کھلا دیا کر۔ تبھی تو آج یہ جمعہ ہے نا، یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو چند افراد ہیں رڑ مل کے جو بستی والوں نے جتنا بھی جس کا ہوا جو اس میں کیا، وجہ یہی ہے کہ گھر میں اگر بنایا جائے تو گھر میں خود کھا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں جمعے میں بنایا جائے گا تو غوث اعظم کا قریب سے غلام آیا وہ بھی کھا لے گا، دور سے آیا وہ بھی کھا لے گا، امیر آیا وہ بھی کھا لے گا، غریب آیا وہ بھی کھا لے گا۔ اس سے بہتر ثواب اور کیا ملے گا، ہے نا؟ اس سے بہتر اور ثواب کیا ملے گا؟ الحمدللہ۔ اب 1 دن ہو گیا یارو، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، ہر مہینے وہ 11ویں کرتا، یہاں تک کہ سال ہو گیا، دوسرا سال بھی ہو گیا۔ یارو رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ جانتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں مدرسے کے مولانا چندہ کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ خیرات بھی نکالتے ہیں، لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، لوگ عشرہ بھی نکالتے ہیں اور مدرسوں کو دیتے ہیں، اور ان پیسوں سے مدرسے چلتے ہیں اور دین مصطفیٰ لوگ سیکھتے ہیں۔ یارو حافظ ملت کا مدرسہ جس کا نام اشرفیہ مبارک پور، اسی مدرسے کے مولانا چندہ کرتے 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 اسی غریب انسان کے پاس پہنچ گئے جو 2 سال پہلے اپنی غریبی لے کر حافظ ملت کے پاس آیا تھا، ہے نا؟ اب توجہ کرنے کی بات ہے، جب پہنچ گئے تو مولانا نے تو نہیں پہچانا یہ کون ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، اور زکوٰۃ دینے کے بعد کہا، اب دیکھو توجہ کرنا کہ آج سے 2 سال پہلے آیا تھا تو کہتا تھا کہ میرے بچوں کا خرچہ نہیں نکلتا۔ کیا؟ میرے بچوں کا خرچہ نہیں نکلتا ہے۔ اے لوگوں، ایسے معاملات میں کنجوسی نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو دنیا اور آخرت سب آباد ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیا تھا غریب، اور غربت یہ تھی کہ کھانے کے لیے لالے تھے، لیکن غوث اعظم کی نیاز جب کرنے لگا تو جب مولانا زکوٰۃ لینے کے لیے آئے، اور زکوٰۃ میں بتا دوں کون دیتا ہے؟ جس پہ قرضہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اور نگد کیش ہو یا کھاتے میں پیسہ پڑا ہو۔ اگر ایسا ہے تب زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور 1 لاکھ روپے پہ 2500 دیے جاتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی وہ رقم جو ہمارے کھاتے میں 1 سال تک رقم جمع رہی، تو اب ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا
کہ سال جب اس رقم پہ گزر گیا تو 2500 اس رقم سے ہم نکالیں اور کسی غریب مسکین یا یتیم یا کسی مدرسے کو دے دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر وہ زکوٰۃ کا مسئلہ پھر بتاؤں گا. اب وہ زکوٰۃ نکال لینے کے لیے آئے تو وہی غریب انسان نے اچھے پیسے دیے، کئی ہزار روپے دے دیے اور کہا کہ میں نے اپنی رقم کو جوڑا نہیں ہے، ابھی میں نے رقم کو اکٹھا نہیں کیا ہے، اگر میری زکوٰۃ اور نکلے گی تو مدرسے میں پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. دیکھو غوث اعظم کا کرم. اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، جب وہ کام سے فری ہوا اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو جو رقم مولانا کو دی تھی وہ کم تھی، زکوٰۃ اور نکل رہی تھی. اس نے وہ زکوٰۃ کے پیسے لیے یارو، اور زکوٰۃ کے پیسے لینے کے بعد وہ مدرسے میں گیا اور جب مدرسے میں پہنچا تو وہی حافظ ملت جو 2 سال پہلے ملے تھے وہی مل گئے. اور جب وہ حافظ ملت ملے تو حافظ ملت نے پہچان لیا، ارے تو وہی غریب ہے کہ جس سے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا تھا. کہا سرکار میں نے آپ کے مدرسے کے مولانا کو پہلے کچھ رقم بھیجی تھی، اب میں نے حساب لگایا تو یہ کچھ 1000 روپے ہیں جو باقی تھے، میں یہ مدرسے میں دینے کے لیے آیا ہوں. ہے غوث اعظم کے چاہنے والوں توجہ کرنا. تو حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارے تم تو وہی انسان ہو جو آج سے 2 سال پہلے اپنی غریبی کی شکایت لے کر آئے تھے. آپ کہتے تھے کہ میرے پاس میں کھانے کا مال نہیں ہے، کھانے کے لیے دانا نہیں ہے، میں اتنا بھی نہیں کما پاتا کہ اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کر لوں. تو وہ غریب انسان جو پہلے غریب تھا کہنے لگا ہاں سرکار میں وہی غریب ہوں. تو حافظ ملت نے فرمایا اب تو اتنا مالدار کیسے ہو گیا، اب اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اے غوث اعظم سنی جامع مسجد میں آنے والوں، یہ وظیفہ تم بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو. تو وہ کہنے لگا سرکار آپ نے مجھے جو 11ویں شریف کا وظیفہ بتایا تھا میں ہر مہینے غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہوں، اس 11ویں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا امیر بنا دیا ہے، میرا کاروبار اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میں کاروبار اکیلا سنبھال نہیں پاتا بلکہ 200 بندے میرا کاروبار سنبھالتے ہیں. ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، 3 بندے نہیں یارو. بتاؤ جو کاروبار 200 بندے سنبھالتے ہوں وہ کتنا بڑا کاروبار ہوگا، کتنا بڑا کاروبار ہوگا. اسی لیے یارو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منایا کرو، ان کے نام پہ خرچ کیا کرو. اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا. اور ہم تو غلام ہیں، دعا کرتے ہیں یا خدا قادری کر، قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا. پڑھو قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہے. خیر ایک 50 کا ٹائم رکھا تھا، 50 ہو گیا ہے کیونکہ اب وقت نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہے نا، ایمان لانے کے بعد یہ پہلا فرض ہے نماز. یہ نہیں کہ غوث اعظم کی 11ویں کر لی تو اب نماز معاف ہو جائے گی، نہیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعے کو بھی سمجھایا تھا، ہر جمعے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سفر میں رہو، حجر میں رہو، گھر میں رہو، مکان میں رہو، دکان میں رہو، جس حالت میں بھی رہو نماز کی پابندی کرتے رہو، نماز کی پابندی کرتے رہو یارو. جب نمازیں مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کا کرم بھی ہم پہ برسے گا. میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک غریب انسان چلا گیا، کہنے لگا سرکار میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. واقعہ لمبا لیکن 1 منٹ میں سمیٹ دوں میں اس کو. میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. تو غوث اعظم نے فرمایا ایسا کر، اپنے تیرے گھر کے سامنے جو دروازہ کھلا ہے نا وہ دروازہ نہیں لگا ہے، ایسا کر
اب تو گھر جا اور راستے کے اپنے گھر کے بیچ میں ایک کپڑا ٹانگ لے تاکہ گزرنے والا گھر میں نہ دیکھے اور گھر والا باہر نہ دیکھے. سمجھ گئے؟ وہ گھر آ گیا, اس نے ایسا کر لیا, 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, مہینہ ہو گیا, سال ہو گیا, وہ تو مالدار ہونا شروع ہو گیا. اتنا مالدار ہو گیا, اتنا مالدار ہو گیا, وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, بولا سرکار بتا دیجئے اس میں وجہ کیا تھی, اس میں مصلحت کیا تھی, کیا وجہ تھی؟ نہ پڑھنے کے لیے بتایا آپ نے مجھے کچھ, نہ پانی چھڑکنے کے لیے, نہ اگربتی, وجہ کیا تھی؟ تو میرے غوث اعظم نے منع کیا, جھٹ تیرا کام ہو گیا. کہا نہیں سرکار وجہ بتاؤ. تو سنو, یہاں آنے والوں سنو, وجہ سنو. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے مکان کے آگے جو سڑک جاتی ہے, اس سڑک سے ایک بے نمازی روزانہ گزرتا ہے, اور اس بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے. اس بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر کی رحمتوں کو اٹھا لیا تھا. ارے ایک بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں, اگر گھر کا گھر سارا بے نمازی ہو جائے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اب کہو مولانا دعا کرو, پیر صاحب دعا کرو, یہ کرو وہ کرو. پہلے سچے نمازی بن جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں آسمان سے برسنا شروع ہو جائیں گی. خیر, جو تھوڑے سے وقت میں نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے پروردگار عالم اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں واقع ہوں ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. ہم سبوں کو نیکوکار پرہیزگار بنا دے. ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازی, قرآن کا تالی, اپنے گھر کا حاجی بنا دے. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام لوگ نماز کے بعد کوئی بھی کھانے کے بغیر نہ جائے, کھانا کھا کر ہی جائیں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, سنتیں پڑھ دو.